شان ہے، میں اس کی داستان سناتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، میں اس کی تمہیں داستان سناتا ہوں جس نے ملک اسلام کی حکومت کو 23 لاکھ مربع میل تک پھیلایا ہے، وہ آج کی داستان سناتا ہوں جس کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے، اور وہ میں اس کا ذکر سناتا ہوں جو عمر بن خطاب جب مکہ کی سرزمین پر نکلتے ہیں محمود کی رسالت کو بچانے کے لیے تمہیں فرماتے ہیں ساری دنیا جان لے آپ سے عمر محمد کا غلام ہو چکا ہے، اس وجہ سے اپنے پھیلانے کی کوئی چلا نہیں سناتا ہوں جس کی حکومت کا انداز یہ تھا کہ اس کا حکومت آج کوئی ووٹوں پہ جیتنے والے کا میں چرچا نہیں کر رہا ہوں، کوئی سال 2 سال کے لیے بادشاہ بن جائے میں ایسا اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کی حکومت مذہب اسلام ان کے خلافت کے دور میں 23 لاکھ مربع میل تک ہو گئی ہے، میں اس کی داستان سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کا انداز کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین فرماتے اگرچہ کہ میری خلافت میں کوئی بکری کا بچہ بھی انتقال کر جائے اور میری وجہ سے اس کو چوٹ لگ جائے تو اللہ مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یاد رکھو غیور نوجوان مسلمانوں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیفیں نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب کو ذرا دیکھو ان کی تقریریں کیا ہوتی تھی، ان کے انداز کیا ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بتاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، حضرت امیر المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلافت کا دور تھا، کس طریقے بارے معاشیت کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین کا واقعہ ہے، ایک دن دیکھتے کیا ہے کہ دن کو تو خلافت کا کام ہوتا تھا، دن کو تو بادشاہیت ہوتی تھی، لیکن انداز کیا ہوتا تھا جب رات کی تنہائی ہو جاتی تھی امیر المومنین اپنے خادموں کے ساتھ بھیس بدل کر کے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی فکر کرنے کے لیے چل دیتے تھے، امت نبی کی چال چال دینے کے لیے چل رہے ہیں، رات کی تنہائی ہے، دیکھتے کیا ہے ایک گھر میں رونے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جا کر کے پوچھا ہے میری بوڑھی ماں کس وجہ سے یہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس بوڑھی ماں نے کہا تھا یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں، اس وجہ سے تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا بوڑھی ماں یہ عمر کی جان کو کیوں رو رہے ہیں؟ اس بوڑھی ماں نے کہا 3 دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں آج کوئی کھانا 3 روز سے نہ بنا ہے، یہ بچے 3 روز میں بھوکے اور پیاسے ہیں، ابھی یہ پیاس میں بجھائی جا سکتی ہے، ان ہانڈیوں میں جو آگے چل رہی ہے ہانڈیوں میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہے بلکہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا خلیفہ ہے، میری مدد کرنے کے لیے آئے گئے، میری حفاظت پوچھنے کے لیے آئے گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمر پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، میرے بچوں کی حال چال نہیں لے رہا ہے، 3 روز ہو گیا بھوکے اور پیاسوں کی شدت میں برداشت کر رہا ہے۔ میں صرف آگے کی وجہ سے چلائی ہو تاکہ کھانے کو بنتے ہوئے دیکھ کر کے وہ بچے سو جائے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے بچوں کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کے پیر کے نیچے سے زمین چاٹ چکا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے خادم کو لے کر کے واپس بیت المال کی طرف جا رہا ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا کیا تھا کہ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے جب بیت المال میں گیا تھا، بیت المال میں تمام چیزیں کھانے کی چیزیں ہیں، آٹا ہے روٹی وغیرہ تمام چیزیں جو کھانے کی ضرورت کی چیزیں تھے، راستے میں بازار میں سبزیاں خریدی جا رہی ہیں۔ ان کے خادم نے کہا تھا اے حضرت امیر المومنین آپ اتنا بوجھ کو کیوں اٹھا رہے ہیں، لائیے ہمارے کاندھوں پر دے دیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا یاد رکھو اے میرے پیارے خادم مجھے بتاؤ کیا قیامت کے میدان میں تم عمر کا بوجھ اٹھا سکوگے؟ اتنا کہنا تھا، خادم نے کہا نہیں اردو وہ اپنا سب اٹھائیں گے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا آج عمر کو اپنا بوجھ اٹھا کے رہتا کہ یہ کہنا ہو قیامت کا میدان برپا ہو رہا ہے۔ اور میرا نبی مجھ سے سوال کر لے اے عمر تمہاری خلافت میں
میرے امتی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر رہا ہے. روایتوں میں آتا حضرت عمر بن الخطاب جو وقت کا بادشاہ ہے, جو وقت کا سلطان ہے, تمام چیز کھانے کے لے کر آ رہا ہے. اس بری ماں کے گھر میں گیا, کہتے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان ہے, اے میری بوڑھی ماں اسے کھانا دے دے اور بنانا شروع کر دے. جیسے ہی کھانا دیکھا بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشیاں چھلک چکی تھی. آج ہمارے بچوں کے لیے کوئی کھانا لے کر کے آیا ہے, وہ کھانے کی روایتوں میں سنو, بخاری شریف کی حدیث شریف گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی, جس کی عظمتیں میرے نبی نے بتائی تھی, وہ حضرت عمر بن الخطاب. آج دیکھتے کیا ہے کہ بوڑھی ماں ہے, آٹے کو گوندھ رہی ہے, دیکھتے ہیں عمر بن الخطاب کی سبزیوں کو کاٹ رہا ہے. وہ آج کے بنائے ہوئے کوئی پردھان نہیں تھے, آج کا بنایا ہوا کوئی حاکم بادشاہ نہیں تھا, وہ جو پر جیتنے والے کوئی پردھان نہیں تھے. وہ عمر بن الخطاب ہے جس کی حکومت نے اس کا مربع بھی سکتے, جس پر آدھی دنیا کی حکومت تھی. دن کہتے تو دن ہوتا, رات کہتے تو رات ہوتی. وہ عمر بن الخطاب کی انقطاعی ذرا دیکھو. روایتوں میں آتا کیا ہے جب پوری ماں آٹے کو گوندھ کر کے روٹی بنانے لگتی ہے, حضرت عمر بن الخطاب سبزیوں کو کاٹ رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی سے کھانا بن جائے. ایک روایتوں میں یہاں تھا آگے بچ جاتی جب تو وہ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم اپنے منہ سے آگ میں پھونکے بھی مار رہا ہے تاکہ وہ آگ جل جائے, بچوں کو جلدی سے کھانا مل جائے. روایتوں میں آیا بچے نیند سے اٹھ گئے ہیں, رونے لگتے ہیں. روایتوں میں آیا حضرت عمر بن الخطاب کی خوشیوں کے لیے جس طریقے سے گھوڑے چلتے ہیں اس طریقے اپنے پیٹھ کو اوپر کر لیتے ہیں, اس غریب بچوں کو اپنے پیٹھ پر بیٹھا رہے ہیں. اے بچوں تھوڑا سا مسکرا دو, اے بچوں تھوڑا سا مسکرا دو, چہرے پہ مسکراہٹ لا دو. ان کی خوشیوں کے لیے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے دیکھتے کیا ہے جب بچوں کو پیٹ پر گھومنا ہوا تھا بچے مسکرانے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے. کلیج کس کی ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی ہے. بیٹھا کون ہے جو غریب و مسکین ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی پیٹ پر کچھ کہلوا کر جب بچے بیٹھ گئے تو انہیں ہنسی چھوٹنے لگے, وہ خوشی ہونے لگی. اتنے میں دیکھتے کیا ہے کہ کھانا بن کر کے تیار ہو چکا ہے. اب اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر بن الخطاب دینے والے کو جو ڈالا, جو ذرا سنو تمہارے چہرے پر اس مسکراہٹ آ جائے جس سے حضرت عمر بن الخطاب کی بخششیں ہو جائے گی. میرے نبی کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں گا. جب بچوں کو کھانا کھلانے لگتے ہیں, کھانا کھلا لیتے ہیں, اب بوڑھی ماں سے عرض کر رہے ہیں اے بوڑھی ماں تو عمر کو معاف فرما دے, عمر بہت پریشان حال ہوگا. تو بوڑھی ماں نے کیا کہا تھا, تو کیوں عمر کی طرف دادی کر رہا ہے؟ ایک قیامت کا میدان یاد رکھنا, وہ قیامت کا میدان ہوگا, ایک طرف میرا ہاتھ ہوگا, ادھر عمر کا گریبان ہوگا. میں آج کے رسول کو گواہ بنا کرتے کہتے ہو میں عمر کو معاف نہیں کروں گی. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب بھٹک کر چلو گئے, وہ برداشت نہ کر سکے. اور بوڑھی ماں کے عرض کرتے ہیں میری بوڑھی ماں وہ دوسرا کوئی عمر نہیں ہے بلکہ وہ عمر بن الخطاب میں ہوں, اس وجہ سے تو مجھے معاف فرما دے. آج گھمنڈ و تکبر میں جینے والے بادشاہ ہو تم لوگ, میں اس میں کہانیاں تمہیں بتا رہا ہوں جس کی حکومت نے 23 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر تھی. اس کی انقطاعی کس قدر تھی کہ غریبوں کو مدد کرنے والا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا, میرے آقا کے امتی حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں اگر کوئی میری حکومت میں بکری کا ایک بچہ بھی چوٹ کر کے مر جائے کل بروز قیامت عمر میں اس کا بھی حساب لیا جائے گا. اس وجہ سے میں جامی حالی کے بعد اللہ کے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے تمام امت مسلمان کی رہنمائی کر رہا ہوں. یاد رکھو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے تھوڑی سی دولت پر گھمنڈ کرنے والے سوچو کہ حضرت عمر بن الخطاب کا کیا دور تھا. تھوڑی سی دولت ہو جاتی, اکثر و بیشتر میں دیکھتا کیا ہوں کہ غریبوں کی تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کا گھمنڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے ایک یہودی ہے مسجد کے باہر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے, اے محمد بن عبداللہ, اے مسلمانوں کے نبی. لفظ غور کرنا, سبحان اللہ, کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں کے نبی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے. ارشاد ہوتا ہے
दाहिना कदम अंदर रखे थे, बाहर निकल के चले आ रहे हैं। साथियों ने पूछा यार रसूल अल्लाह वो तो यहूदी है, उसकी बातों पर आप पीछे क्यों चले जा रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं अब जल्दी से अल्लाह में दुआ करूंगा इसे भी हिदायत दे दे, ये भी मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहूदी वापस आते न होते, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत ये है ताकि मैं दुनिया को बता दूं मेरा नबी वो नबी है जो मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सारे जहान के अंदर आया है। उसमें यहूदी भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें गैर मुस्लिम भी है। सारे कायनात के जर्रे जर्रे पर, कतरे कतरे पर, जर्रे जर्रे पर, दरिया के हर गहराओं पर, बागों में, तमाम पूंछे में, बुलबुल की चहक में, फूलों की महक में, बादलों की खाक में, हर जगह पर सुनोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को क्या कहा? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने नबी को क्या बनाया? रहमतल लिल आलमीन, आलम का रहमत बना करके भेजा। अब मुझे बताओ इसी आलम में तो वो भी रहते हैं, इसी आलम में तो वो भी रहते हैं, इसी आलम में तो वो भी रहते हैं। पता क्या चला? जो आज तमाम कायनात जर्रे जर्रे उसके पेट में जा रहे हैं वो सबका मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हुजूर सैयद साहब क़िबला, सैयद शारिक मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदका है नबी का। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिर हो गए एक मौजूद पे कोशिश कर रहा हूँ कि रोशनी डाल कर चला जाऊँ। अभी मैं चंद लम्हा पहले बैठा था, सिलसिले मदारिया की बात हो रही है।